It is one of the biggest problem of this century. It is one of the biggest problem جو کہ ہماری یوتھ کو اس وقت اوورکم کر چکا ہے. ان کو انپروڈکٹیو بنانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے, ان کے کیریکٹرز خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. کل کو جب ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور وہ ان چیزوں سے نہیں ایکسپوز ہوں گے کسی نہ کسی طرح, تھرو سم کزن, تھرو سم فرینڈ, مے بی وائل یوزنگ اسمارٹ فون, مے بی وائل یوزنگ ایون یوٹیوب, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ایشو پہ بہت سیریسلی بات کی جائے اور اس ایشو کو بہت سیریس انداز سے ڈسکس کیا جائے اور اس کے پریگمیٹک سلوشنز پہ بھی بات کی جائے. میں اب چند ایک سلوشنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا which I believe inshallah are going to help and which have worked actually. سب سے پہلی بات, ٹریگر کو اوائڈ کریں, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑنی, اگر نیٹ فلکس ڈیلی وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا, ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی اور اسپرچویلٹی گین نہیں کرنی, مسجد میں نہیں جانا, تو پھر یو آر ایبسلیوٹلی پرون ٹو دس تھنگ. نمبر 2, پازیٹیو سائیکالوجی ہمیں ایک بڑی زبردست چیز بتاتی ہے کہ جب آپ کو ٹریگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مت جائیے, اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجیے, مینٹلی فائٹ نہ کیجیے. ویسے تو فائٹ کرنا ہے, اس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ یار یہ کیا آ گیا ہے, میں اب اسے فائٹ کروں, بہت زیادہ سٹریس میں نہ آ جائیں. ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ پڑھیں. ایگو ڈپلیشن یہ ہے کہ آپ میں ایک خاص سکت ہے سیلف کنٹرول کی, اس کے بعد یہ سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. اس لیے اگر آپ بہت زیادہ مینٹل برن آؤٹ کر لیں گے ایک ٹریگر کی وجہ سے, ایک تھاٹ کی وجہ سے, اور مینٹل برن آؤٹ ہو جائیں گے, ظاہر ہے کہ ایک چیز کو سوچ سوچ کے اسٹریس آؤٹ ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کا سیلف کنٹرول اس حوالے سے ویک ہوتا جائے گا. مائی ٹپ از ریلیکس. آپ کو نیڈ آئی ہے, ریلیکس رہیں, اعوذ باللہ پڑھیں, ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, ڈونٹ پینک, ڈونٹ سے ٹو یور سیلف کہ اب تو میں پھسلا ہی پھسلا اور آج تو ہوگا ہی ہوگا. ٹرائی ٹو چل آؤٹ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا. لٹرلی اپنے آپ کو تھپکی دیں, پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں, زیادہ ٹگ آف وار نہ کریں اس چیز سے, جھٹک دیں کہ ٹھیک ہے جی دیکھیں گے, زیادہ اس پہ سٹریس مت لیں. یہ میری آپ کو ٹپ ہے, اوکے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یو نیڈ سیلف کنٹرول, یو نیڈ پازیٹیو ڈوز, یو نیڈ سیلف اسٹیم ٹو فائٹ دس تھنگ. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ابن القیم کی بہت زبردست ایڈوائس ہے. ہی سیڈ کہ جس طرح دیکھیں ایک بیج پودا کیسے بنتا ہے, اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے نا. تھاٹ ایک بیج ہے, آپ نے ایک بیج بویا, ایک غلط تھاٹ آپ کو آیا, ایک ٹریگر آیا, اس تھاٹ کو آپ اگر پانی کریں گے, واٹر کریں گے بیج کی طرح, یعنی مزید اس پہ سوچیں گے, مزید ایک سٹیپ آگے لیں گے, سوچتے رہیں گے, رات کو سونے سے پہلے سوچیں گے, ظاہر ہے, تو کیا کر رہے ہیں آپ, اس بیج کو پانی دیے جا رہے ہیں, وہ بڑھتا جائے گا, بڑھ کے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا اور آپ کا مائنڈ پھسل جائے گا, آپ کا نفس پھسل جائے گا وہ کام کرنے کے لیے. تو ہمیشہ بیج کو پانی نہ دیں, برے تھاٹس کو پانی نہ دیں. لوور یور گیز ایٹ دا فرسٹ تھنگ, اپنی گیز کو کھلا مت چھوڑیں, پریکٹس اٹ. گیز لوور پریکٹس کرنے سے ہوتی ہے. کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ میرے کنٹرول میں میری گیز نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو بیسک سائیکالوجی کا نہیں پتہ ہے. گیز لوور کرنے سے لوور ہوتی ہے. ریممبر دس تھنگ, ون تھنگ, اوکے. دین اسٹے کنیکٹڈ ٹو ماسک اینڈ گین انرجی فرام دا ماسک, اسپرچول انرجی. ماسک میں جا کے قرآن مجید پڑھیں, نمازوں کے پکے ہو جائیں, نمازوں کے بارے میں اس حد تک سیریس ہو جائیں کہ باجماعت نماز ادا کیا کریں, اور وضو کر کے پراپر 5-1 منٹ پہلے نماز پڑھنے پہنچا کریں, مسجد میں جا کر بیٹھا کریں. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, فرشتوں کی سپورٹ لیں اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے. گیٹنگ بیزی, اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں, جن کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. ماشاءاللہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں
جو اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں چیزوں سے کیونکہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ اسپورٹس شروع کرتے ہیں, دینی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, حلقات جوائن کر لیتے ہیں, وہ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچنا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت بنائیں, فزیکل ایکسرسائز کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ کام کرنے کی انرجی نہ ہو آپ کے پاس. اینڈ ویری امپورٹنٹ, ویری پریکٹیکل, ویری پریگمیٹک از فاسٹنگ. ٹرائی کر کے دیکھیں, روزے رکھ کے دیکھیں. روزے بے شک ڈیزائر کو کم کرتے ہیں اور ایسی خوراک نہ کھائیں جو سیکشول ڈیزائرز کو انکریز کرے. خوراک کی طرف بھی توجہ دیں, سرچ اٹ آؤٹ کہ ایسی ماڈریٹ خوراک کون سی ہے جس سے یہ والی چیز کرب ہو شادی سے پہلے اوبویسلی. اور اس کا بہت بڑا سلوشن نکاح ہے اور شادی ہے. جتنا جلدی اس کی طرف آپ آ سکیں آپ آ جائیں. شادی کو اللہ تعالیٰ نے, نکاح کو اللہ تعالیٰ نے فورٹریس کہا ہے قرآن میں. اٹ ول ایکٹ لائک اے فورٹریس. انشاءاللہ آپ اس چیز سے قدرے حد تک بچے رہیں گے اور آپ کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی. ظاہر ہے آپ پہ ذمہ داریاں پڑیں گی. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس میں نے بتائے ہیں, لیکن جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں بہت دل سے میں نے آپ سے آج بات کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات یوتھ تک ضرور پہنچے گی اور یہ میرے دل کی آواز ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ اس بیماری سے, اس ڈپریشن سے, اس ورتھ لیس لائف سے اور اس اذیت ناک لائف سے نکلے کہ وہ اپنے کمروں سے نکل کر, اپنے موبائل فونوں سے نکل کر پروڈکٹیو ہو جائیں, اچھے شہری بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, اچھے بیٹے بن جائیں, اچھی بیٹیاں بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں, بندیاں بن جائیں اور ان کی لائف سنور جائے اور ان کی لائف میں پروڈکٹیوٹی آ جائے. یہ میری آپ سے گزارش ہے, یہ میری امید ہے آپ سب سے. اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے, آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کو میں فنش کرتا ہوں.